پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادۃ، هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما يشركون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ آمنت بالله، صدق الله العظيم۔ اب آئیے نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے میں محمد شاہ زیب اجمل کو دعوت سخن دوں، وہ آئے اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنائیں۔ سامنے جائے تو پیچھے کر دیجیے اس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد یا شفیع امم للہ کر دو کرم، یا شفیع امم للہ کر دو کرم، رب سلامت رکھیں تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، رب سلامت رکھے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم۔ منتشر ہے خیالات کی وادیاں، لٹ چکا ہے سکون والی دو جہاں، لٹ چکا ہے سکون
کو والی دو جہاں رحم فرما دو، اب تیری امت ہے ہم، رحم فرما دو، اب تیری امت ہے ہم، رب سلامت رکھے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم۔ میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا، ہوں بھکاری شاہ میں تیری دید کا، میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا، ہوں بھکاری شاہ میں تیری دید کا، میں گدائے حرم تو نبی محترم، میں گدائے حرم تو نبی محترم، رب سلامت رکھے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، رب سلامت رکھے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم۔ کس کو جا کر کہے تاجدار حرم، کس کو جا کر کہے تاجدار حرم، گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم، گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم، دور ہو جائے غم یا نبی محتشم، دور ہو جائے غم یا نبی محتشم، رب سلامت رکھے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم۔ تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، سامنے میرے تیرا مدینہ رہے، سامنے میرے تیرا مدینہ رہے، در پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشم نم، در پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشم نم، رب سلامت رکھے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، یا شفیع امم للہ کر دو کرم، رب سلامت رکھے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم۔ یا نبی اپنی الفت کی سوغات دو، یا نبی اپنی الفت کی سوغات دو، اپنی شایان شان ہم کو خیرات دو، اپنی شایان شان ہم کو خیرات دو، اس سے مطلب نہیں ہے سوا ہو کے کم، اس سے مطلب نہیں ہے سوا ہو کے کم، رب سلامت رکھے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم۔ حاضری ہو نیازی کی دربار میں، حاضری ہو نیازی کی دربار میں، عمر گزرے یوں ہی تیرے اذکار میں،
آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم، آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم، رب سلامت رکھے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، یا شفیع للہ کر دو کرم، یا شفیع للہ کر دو کرم، رب سلامت رکھے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، عرش سے بن کے آئی ہے تو، عرش سے بن کے آئی ہے تو، عرش سے بن کے آئی ہے تو، مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ، مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، کہکشاں سے زیادہ حسین، کہکشاں سے زیادہ حسین، کہکشاں سے زیادہ حسین، تیرے گھر کا چمن فاطمہ، تیرے گھر کا چمن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، تیرے ممتا کے ہیں دو نین، تیرے ممتا کے ہیں دو نین، تیرے ممتا کے ہیں دو نین، ایک حسین ایک حسن فاطمہ، ایک حسین ایک حسن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، خلد کا عرش پر ہے دماغ، خلد کا عرش پر ہے دماغ، خلد کا عرش پر ہے دماغ، چھو کے تیرے چرن فاطمہ، چھو کے تیرے چرن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، جب کسی ماں نے پیدا کیے، جب کسی ماں نے پیدا کیے، جب کسی ماں نے پیدا کیے، ایک حسن ایک حسین فاطمہ، ایک حسین ایک حسن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ،
نور کی انجمن فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. چمک آتے گئے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. چمک ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، دل میں چمکانے والے. میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے. چمک پاتے گئے سب پانے والے، میرا دل بھی رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے گئے چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے گئے چندرانے والے. چمک تجھ سے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی نظر،
نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سو جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا لم یاتی نذیرو کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا انا فی آتش و سخا سوئے پاک ابر کرم اے کہ سوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جھم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا لم یاتی نذیرو کا فی نظر لے تو نہ شد پیدا البحر علا والموج طغى من بے کس طوفاں ہو شربا من بے کس طوفاں ہو شربا مجدھار میں ہو بگری ہے ہوا مجدھار میں ہو بگری ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا لم یاتی رو کا فی نظر تو نہ شد پیدا جانا الروح فداک فزد حرقا ایک شعلہ دیگر بر زن عشقا ایک شعلہ دیگر بر زن عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا لم یاتی نذیرو کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا بس خامہ خام نوائے رضا نئے طرز میری نئے رنگ میرا نئے طرز میری نئے رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا نا چار اس راہ پڑا جانا لم یذیرو کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا حاضرین سنی اجتماع اور اسٹیج پر رونق افروز علماء،
عزیز بچوں اور میرے ہم عمر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادہ توحید کے مدوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، غنبت خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جس انداز میں درود مبارکہ پڑھاؤں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ ہر جمعہ بعد نماز مغرب یہ سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع کی محفل سجائی جاتی ہے، تو آج بھی الحمدللہ ہمارے نور بھائی کے گھر ہم اور آپ موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول عطا فرمائے اور کل بروز قیامت ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کے متعلق حق کہنے اور آپ حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی گفتگو کا موضوع کامیاب زندگی کا قرآنی تصور۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ ہم روزے، زکوٰۃ، حج اور دیگر عبادات اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کا بدل جنت عطا فرمائے۔ تو آئیے میں آپ حضرات کے سماعت کے حوالے ایک حدیث پاک کروں جس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، جو شخص ہر دن 1000 مرتبہ درود مبارکہ پڑھے، 1000 مرتبہ، تو اس کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی بیٹھک میں بیٹھ کر 1000 مرتبہ پڑھیں، نہیں، اب جب چاہے پڑھیں، پورے دن میں تھوڑا تھوڑا جیسا آپ کو وقت میسر ہو آپ پڑھیں۔ اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو سچے نبی نے فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے کامیاب، توجہ دیں ادھر۔ ہر ایک کی کامیابی کی سوچ الگ ہے۔ اگر آپ ایک بچے سے پوچھیں، ایک ننھا سا چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عمر 3 سال ہے، اگر آپ اس سے پوچھیں کہ تیری کامیابی کیا ہے، اول تو اس بچے کو کامیابی کے مفہوم کیا ہے اسے پتہ نہیں۔ اگر اس بچے کے سامنے آپ کچھ کھلونا رکھ دیں، یا وہ بچے آپ سے اگر کوئی کھلونا مانگے آپ اس کے سامنے رکھ دیں کوئی کھیلنے کی چیزیں، تو وہ بچہ جو ہے اس کھلونے کو لے کر کے اپنے دوستوں کو دکھائے گا اور خوشی سے مچلے گا، خوش ہوگا، کودے گا، ناچے گا، اور وہ بچہ سمجھے گا کہ میری کامیابی اسی میں، مجھے کامیابی مل گئی۔ کامیابی یعنی کسی مقصد میں پورا ہو جانا، کوئی مقصد پورا ہو جانا، یہ کامیابی ہے، اس کا مفہوم۔ مقصد میں کامیاب ہو جانا یہ کامیابی، مقصد پورا ہو جانا کامیابی، تو یہ بچے کی کامیابی۔ اب آئیے ایک اسٹوڈنٹ کی کامیابی۔ اسٹوڈنٹ کی کامیابی کیا ہے؟ وہ اچھے نمبرات سے ایگزام میں، امتحان میں کامیاب ہو جائے، یہ ایک اسٹوڈنٹ کی کامیابی ہے۔ وہ اپنا سرٹیفکیٹ، اپنا مارک شیٹ دوستوں کو دکھائے گا، گھروں میں آ کے دکھائے گا، اور وہ سمجھے گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اب آئیے، اب ایک وہ ہے جس کے پاس علم ہے، ڈگری ہے، اس کی کامیابی، اسے اچھی جاب مل جائے، یہ اس کی کامیابی ہے۔ تعلیم ہے، ڈگریاں ہیں، لیکن اس کو جاب نہیں ملا تو وہ کامیاب نہیں سمجھتا۔ جب اسے جاب مل جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے۔ جو ہی اسے جاب مل گیا، جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکا، اب اسے دھیرے دھیرے لائف پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے، لائف پارٹنر کی ضرورت میسر آتی ہے، پھر وہ اسے شادی ہو جائے، اچھی بیوی مل جائے، پھر وہ اسے کامیاب سمجھنے لگتا ہے۔ اسی طرح پھر اس کے گھر میں بچے کی ولادت ہو جائے، بچے پیدا ہو جائے، پھر کامیاب۔ پھر اس بچے کی اچھی پرورش ہو، اگر بیٹی ہو تو اچھے گھرانے میں اس کا رشتہ ہو جائے، اسے اچھا داماد مل جائے، تو پھر وہ اسے کامیاب سمجھنے لگتا ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ کامیاب سمجھتے جاتا ہے، پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک اچھا گاڑی مل جائے، میں ایک اچھا مکان بنا لوں، اچھا میرا کاروبار ہو جائے، چاروں طرف میرا کاروبار ہو، میرا کاروبار پھیل جائے، بس اسی کو وہ کامیاب سمجھتا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، پھر دھیرے دھیرے اس کی عمر جو ہے ڈھلنے لگتی ہے، داڑھی میں سفیدی آنے لگی، ہاتھ پیر میں کمزوری آنے لگی۔ اب جن چیزوں کو وہ کامیاب سمجھتا تھا، اب دھیرے دھیرے ان کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اب بوڑھا ہو گیا، اب کمزور ہو چکا، اب وہ کوئی مولانا سے اگر کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ یہ دعا نہیں کراتا کہ مولانا دعا کر دے مجھے اچھی گاڑی مل جائے، مجھے کاروبار مل جائے، نہیں، بلکہ اب وہ یہ دعا کراتا ہے مولانا دعا کر دے ایمان پر خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو یہ جو چند کلمات، تمہیدی کلمات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا سمجھنے کے لیے کہ جو سمجھ ہمیں بڑھاپے میں آنے کے بعد آئی، وہ سمجھ ہم لوگوں کو آج ہی سے آنی چاہیے، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔
آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے سے بچے جا رہے ہیں، باپ ہیں، جوان بیٹے چلے گئے۔ تو جو ہمیں سمجھ میں بڑھاپے میں آتی ہے وہ سمجھ ہمیں ابھی سے آنی چاہیے۔ بوڑھا ہو گیا، سفیدی آ گئی، کمزوری آنے لگی، اب اسے احساس ہونے لگتا ہے، اب اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ میں نے جو دھوکہ دے کر کے کمایا ہے، میں نے جو جھوٹ بول بول کر یہ جو مال دولت، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو میں نے دھوکہ دے کر کے جھوٹ بول کر کے جو مال دولت کمایا ہے، اس طریقے سے اسے فیل ہونے لگتا ہے، احساس ہونے لگتا ہے۔ پھر وہ کامیابی ایمان پر خاتمہ ہونے کو سمجھتا ہے، اب اسے ایمان کی سمجھ آتی کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خدا کی قسم یہ دنیا بے وفا ہے، یہ دنیا بے وفا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو قائم فرمایا ہے، ایک مرتبہ بھی اپنا نظر رحمت نہیں فرمایا، ایک مرتبہ بھی نظر رحمت اس دنیا کی طرف نہیں فرمایا۔ یہ دنیا بے وفا ہے۔ آپ نے جو ساری زندگی کما کر کے جو بلڈنگ تیار کیا، جو محل بنایا، جو ایک اچھی گاڑی خریدا، بینک بیلنس جمع کیا، دیکھیے یہ کس قدر بے وفا ہے۔ جیسے ہی آپ کے جسم سے روح پرواز ہوئی، روح نکل گئی، اب یہ گاڑی آپ سے کہے گا یہیں تک میرا اور تیرا رشتہ تھا، رشتہ ختم۔ یہ جو گھر ہے جو تیار کیا تھا، یہ گھر کہے گا کہ یہیں تک میرا اور تیرا رشتہ تھا، اب ختم۔ اب جو بینک بیلنس آپ نے جمع کیا تھا وہ بھی رشتہ اس کا بھی سے ختم۔ یہاں تک کہ جو آپ کی بیویاں ہیں وہ بھی 4 ماہ 10 دن کے بعد عدت گزارنے کے بعد اگر اس کے کوئی اچھا رشتہ آئے تو وہ بھی شادی کر کے وہ بھی چلے جائے۔ تو کس قدر یہ دنیا بے وفا ہے، سمجھ گئے ہوں گے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دین، تو ہمیں آج ہی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کامیابی کس چیز میں ہے۔ کامیابی قرآن پاک کی روشنی میں کون لوگ ہیں کامیاب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر نسیان کو پیدا فرمایا اور انس، انسان کو نسیان سے پیدا کیا اور انس سے، نسیان یعنی بھولنے کی صفت دی، انس یعنی محبت، جو ہم اور آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو بھولنا ہے نا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ ہمارے اندر سے، ہمارے پاس سے ایک نوجوان بیٹا کسی کے باپ کے سامنے سے انتقال ہو جاتا ہے، یا کسی کی بیوی کا انتقال ہو جاتا، کسی کی اولاد کا انتقال ہو جاتا، اگر یہ بھولنے کی صفت نہ ہوتی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ رنج اور غم میں ہی رہ جاتا۔ یہ بھول، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ تو انسان ہے بھول جاتا ہے، انسان بھلکر ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اس بھلکر انسان کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے اے میرے بندے تو بھلکر ہے، تو بھول جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے دن میں 5 مرتبہ ایک مؤذن کے ذریعے سے ہم جیسے بھلکروں کو یاد دلاتا ہے، ہم جیسے بھلکروں کو یاد دلاتا ہے۔ مؤذن کیا پکارتا؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مؤذن کے ذریعے سے یاد دلاتا ہے۔ اور یہ نماز دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اگر آپ نے نماز کو پڑھا تو یہ نماز آپ کے لیے قبر میں روشنی کا کام آئے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کامیابی ایمان پر خاتمہ بالخیر کا نام ہے کامیابی۔ انسان رکوع میں جاتا ہے، نماز جو پڑھتا ہے تو انسان رکوع میں جاتا ہے، انسان رکوع میں جھک جاتا ہے۔ پھر رکوع میں جو ہے، میں جو آیت تلاوت کیا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا
واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. رکوع کرو، سجدہ کرو. رکوع اور سجدے کا تذکرہ کیوں ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی رکوع کرنے کے ٹائم انسان جھکتا ہے، پھر جب سجدے میں جاتا ہے تو مکمل طور پر جھک جاتا ہے. اس کے ہاتھیں، اس کی ناک، اس کی پیشانی، اس کے ہاتھ، اس کا جسم، سارا اعضاء جو ہے سجدے میں جھک جاتا ہے. پھر رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ کس طرح میرا وفادار ہے، یہ جھک گیا ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ سجدہ جو ہے یہ میں اس طرح سمجھاؤں کہ کوئی بھی انسان جو ہے اگر کسی بڑے انسان سے اس کی تعلقات ہو جائے تو وہ اپنے اوپر فخر محسوس کرتا ہے. جس طریقے سے یہاں پہ اگر کوئی بڑا علماء آ جائے، مثال کے طور پر سید امین القادری صاحب آ جائے، تو کیا کریں گے؟ سب فوٹو کھینچیں گے. اکثر نوجوان، اکثر لوگ فوٹو کھینچیں گے اور ایک دوسرے کو دکھائیں گے دیکھو میرا فوٹو حضرت کے ساتھ ہے، میرا فوٹو حضرت کے ساتھ ہے. یا کوئی ایم ایل اے آ جائے یا کوئی بڑا منسٹر آ جائے، اس کے ساتھ فوٹو لیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے، چرچا کریں گے کہ دیکھو میرا تعلقات اتنے بڑے لوگوں سے ہے. تو انسان فخر کرتا ہے کہ میرا تعلق دیکھو کتنا بڑے بڑے لوگوں سے ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندے تم سجدہ کرو، میں تم سے قریب ہو جاتا ہوں. انسان سے قریب ہونے کی چاہت کرتا ہے، لیکن رب فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تم سجدے میں جاؤ، میں تم سے قریب ہو جاتا ہوں. تو جب رب مل جائے تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیارے دیوان، صحابہ کرام کی کامیابی کی تصور، یہ بات بتا کر کے میں اپنے تقریر کو سمیٹ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئی ایک جنگ کے موقع پر، اور اس جنگ میں ایک صحابہ جو ہے زخم سے چور تھا، زخم سے چور تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ، ایک صحابہ ہیں وہ زخم سے چور ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہے اور ان کی زبان پر ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جلدی جلدی تیار ہوئے اور بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنا جو ہے شال اپنے کاندھے مبارک میں رکھے اور جانے لگے تو زمین پر شال گھسیٹ رہی تھی. آپ پہنچے تو دیکھا کہ واقعی یا رسول اللہ کی صدا لگا رہی ہے، آخری وقت ہے. حضور وہاں پر جب جا رہے تھے تو وہ صحابہ جو ہے اپنی طاقت و قوت لگا کر کے کھڑا ہونا چاہا ادب کرنے کے لیے، لیکن ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی. جو ہی وہ چاہا کہ کھڑے ہو جاؤں ادب کے لیے تو حضور وہاں پر پہنچ گئے اور اپنا صحابہ کو اٹھا کر کے اپنے گود میں ان کا سر رکھ دیا. ان کا گود میں ان کا سر رکھا اور بال میں ہاتھ پھیرنے لگا، اور وہ صحابی پتہ ہے کیا کہنے لگا؟ اللہ اکبر. وہ صحابی کہنے لگا رب کعبہ کی قسم مجھے کامیابی مل گئی، مجھے کامیابی مل گئی، کیونکہ ان کے گود میں جن کے گود میں سویا تھا مالک جنت ہے، رخ زیبا سامنے ہے اور روح پرواز ہو رہی ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہماری موت مدینے میں ہو جائے اور اس صحابہ کی قسمت پر ناز کہ گود میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں اپنا سر رکھے ہوئے گئے اور جلوائے مصطفیٰ دیکھتے دیکھتے روح پرواز ہو رہی ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمت ہو سکتی ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں آخر میں اتنا کہوں گا کہ اپنی کامیابی کی سوچ جو ہے وہ چینج کریں، وہ بدلیں. یہ گاڑی، یہ مکانات، یہ پراپرٹی جمع کرنے کو آپ کامیابی نہ سمجھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اچھا گھر نہ بناؤ، اچھی گاڑی نہ لو،
آپ مال و دولت جمع نہ کرو، اگر آپ کو اچھا مکان مل جائے، اچھی گاڑی مل جائے تو اس کو کامیاب نہ سمجھو، سجدے کی توفیق مل جائے تو اس کو کامیابی سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں اگر کسی قسم کی غلطی، کوتاہی، لغزش، بھول چوک، بے ادبی ہو گئے تو مولا اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔